بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دورہ مضامین قرآن میں آج 29ویں روزے کی مناسبت سے 29ویں پارے کے مضامین بیان کیے جائیں گے۔ 29ویں پارے کا آغاز سورہ ملک سے ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی فضیلتوں کی حامل صورت ہے۔ اس کا آغاز یعنی سورت کے آغاز میں جو پہلا مضمون ہے وہ ہے موت اور حیات کی حکمت۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موت ہو یا حیات، اس کا مقصد بندوں کی آزمائش ہے کہ کون عمل کے میزان پر سب سے بہترین ثابت ہوتا ہے۔ یعنی زندگی اور موت کی پیدائش کا مقصد مقدار کی کثرت نہیں، یعنی کوانٹٹی نہیں، بلکہ معیار کا حسن ہے، یعنی کوالٹی، معیار کا حسن پیدا کرنا ہے۔ بعد کی جو آیات ہیں ان کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے 7 آسمانوں کی تخلیق کی اور پھر اس کو اپنی قدرت کی خاص نشانی قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی تخلیق میں، اس کی بنائی ہوئی ان چیزوں میں تمہیں کوئی عیب یا نقص نظر نہیں آئے گا، اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو ایک بار پھر نظر اٹھا کر دیکھ لو، آسمان کی طرف دیکھ لو، کیا اس میں تمہیں کوئی شگاف، کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ جتنی بار چاہو دیکھ لو، اللہ کی اس بنائی ہوئی چیز میں کوئی عیب، کوئی جھول تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ تمہاری نظر تھک جائے گی، تھک ہار کر ناکام پلٹ آئے گی، لیکن تمہیں کوئی جھول، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اول کے نیچے لاتعداد چمکتے تاروں کو پیدا فرمایا اور ان کے ذریعے شیطان کو رجم بھی کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کا داروغہ ان سے سوال کرے گا کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے، یعنی مراد انبیاء اور رسول؟ تو جواب میں وہ جہنمی کہیں گے کہ بے شک ہمارے پاس ڈرانے والے تو آئے، لیکن ہم نے ان کو جھٹلایا اور ہم یہ کہتے رہے کہ اللہ نے کسی چیز کو نازل نہیں کیا، اور ہم معاذ اللہ ان کو بھٹکا ہوا کہتے رہے۔ افسوس کہ اگر ہم نے انہیں توجہ سے سنا ہوتا اور کچھ عقل سے کام لیا ہوتا تو آج شاید اس دوزخ میں نہ ہوتے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے خلوص و اخلاص کے ساتھ اللہ کی خشیت سے، خشیت الہی سے اپنے قلب کو، اپنے باطن کو معمور رکھا، تو ان کے لیے مغفرت کی خوشخبری ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا، کبھی پر پھیلائے ہوئے اور کبھی پر سمیٹے ہوئے پرندے؟ کیا ان پرندوں کو کبھی نہیں دیکھا کہ جب وہ پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں تو آخر ان پرندوں کو فضا میں اللہ رحمان کے سوا کون روک کر رکھتا ہے؟ پھر زمین میں چلنے پھرنے کی سہولت، روزی کمانے کے مختلف مواقع فراہم کرنے کا جو ہے وہ مضمون بیان ہو رہا ہے۔
کہ وہی منعم حقیقی ہے جو تمہیں یہ ساری سہولتیں عطا کرتا ہے۔ پھر اس منعم حقیقی کے دربار میں پیشی اور حاضری کی یاد دہانی کرائی گئی ہے، اور فرمایا گیا کہ ہدایت یافتہ اور گمراہ انسان ان میں فرق ہے، اور ان کو ایک خاص انداز سے اس فرق کو واضح کیا گیا ہے۔ پھر آخر میں ایک سوال ہے جس پر سورت کا اختتام ہوتا ہے کہ پانی جو کہ زندگی کی ابتدا کا بھی ضامن ہے، اور یعنی زندگی کی ابتدا اس سے ہو رہی ہے اور زندگی کی بقا کا بھی ضامن ہے، تو اب اگر اللہ تعالیٰ خشک کر دے اس پانی کو اور زمین کی تہہ میں جذب کر دے، تو پھر تمہارے کنوؤں کے جو خشک سوتے ہیں، یعنی کہ وہ جو جنہیں نہریں ہم کہتے ہیں، پانی کی نہر، تو ان خشک سوتوں میں پانی کا جو بہاؤ ہے وہ اللہ کے سوا کون پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ قلم کا آغاز ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں قلم کی قسم یاد فرمائی، اور وما یسترون جو کارکنان قضاء و قدر ہیں، جو تقدیر لکھتے ہیں، ان کے نوشتوں کی قسم یاد فرمائی کہ یہ جو کفار کے الزامات ہیں ان سے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرمایا کہ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، آپ کے لیے تو اللہ نے ایسا اجر تیار کر رکھا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ پھر اخلاق کے عظیم مرتبے پر آپ فائز ہیں، نہ صرف فائز ہیں بلکہ آپ کا جو آپ کے اخلاق عالیہ جو ہیں وہ رہتی دنیا تک کے لیے سب کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ اے حبیب، عنقریب یہ کافر، یہ الزام لگانے والے دیکھ لیں گے کہ مجنون اور مخبوط الحواس خبتی کون تھا۔ تو عام اصول تو یہ ہے کہ جس پر الزام ہو وہ اپنی صفائی پیش کرتا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ مرتبہ اور یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ پر جو الزام لگائے جا رہے تھے کفار اور مشرکین کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے خود آیات قرآنی میں ان کی تردید فرمائی۔ اس کے بعد کی جو آیات ہیں ان کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ کفار چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں آپ ان سے رو رعایت برتیں، اور وہ بھی بے جا، تاکہ وہ بھی پھر جواب میں رعایت کریں۔ تو اے حبیب، ایسا نہیں ہو سکتا، ان کو فرمائیں کہ حق کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ تو بعد میں جو مضمون ہے وہ بہت ہی قابل توجہ ہے کہ ایک دشمن رسول، اور مفسرین کے جو زیادہ رائے ہے اس کے مطابق وہ شخص ولید بن مغیرہ ہے، یہ منافق اعظم، اس کے 9 کبھی اوصاف، 9 بری عادتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اپنے حبیب کریم کا جو گستاخ ہے، جو حضور کی دل آزاری کرنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ کتنا غضب اور جلال میں آتا ہے گستاخ نبی پر۔ تو اب اس صورت کا جو آغاز یعنی کہ نون والقلم سے ہوا، تو یہ اس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، اور اس وقت نون والقلم فرمایا جا رہا تھا جب قلم سے بیگانگی تھی، کتاب سے بیگانگی بالکل عام تھی، لیکن چونکہ قرآن آخری آسمانی کتاب ہے اور اسے نازل کرنے والے کو یہ علم ہے کہ آنے والا دور قلم کا ہے، علم کا ہے، معلومات کا ہے، انفارمیشن کا ہے، ریسرچ کا ہے، تحقیقات کا ہے، تو اس لیے پھر مسلمانوں کو قلم کی اہمیت اور اس کی جو ہمگیریت ہے اس کی طرف متوجہ فرمایا۔
تو آج کل کے دور میں اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں 2024 ہے، رمضان کریم 1445 ہجری، تو آج کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے، ٹیکنالوجی ہے، جدید چیزیں، یہ ساری قلم ہی کی آپ یوں کہہ لیں کہ آخری اور ترقی یافتہ صورتیں ہیں، شکلیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو بہت سخی ہے اور بہت ہی نیک زمیندار ہے، کہ وہ اس کے باغات ہیں تو وہ اپنے باغات کی آمدنی میں سے اللہ تعالیٰ کے حق کو بڑے ہی احسن انداز سے ادا کرتا تھا۔ تو جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بیٹوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ فصلوں کی کٹائی میں سے کسی غریب کو کچھ بھی ادا نہیں کریں گے۔ یہ یعنی جو اسے عموماً باغ والوں کا قصہ یا باغ والوں کا واقعہ کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے والد گرامی حضور ریاض الملت قدس الروح نے اپنے رسالہ نگینہ حق میں یہ باغ والوں کا واقعہ بیان کیا اور اشعار میں بھی بیان کیا ہے، منظوم بیان کیا ہے۔ کبھی موقع ملا تو وہ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ تو اب اس کے بیٹوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی غریب کو کچھ نہیں دیں گے۔ ہوا یوں کہ جب فصلوں کی کٹائی کا وقت آیا تو وہ صبح سویرے نکلے تاکہ راستے میں ان کو کوئی مسکین، کوئی غریب، کوئی ایسا شخص نہ ملے۔ تو جب وہ باغ میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہاں پر کھیت یا باغ نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ پہلے تو انہیں یہ شک ہوا کہ کہیں وہ راستہ تو نہیں بھول گئے، یہ کہاں کون سی جگہ آ گئے ہیں۔ لیکن جب اچھی طرح انہوں نے دیکھا بھالا، ہر طرف غور کیا، سمجھ گئے کہ وہ راستہ نہیں بھولے، بلکہ جو ان کا باغ تھا وہ اجڑ چکا تھا۔ تو یہ جو قصہ بیان کیا گیا ہے یہ بطور عبرت بیان کیا گیا ہے کہ جو اپنی دولت اور اپنی ثروت سے خود ہی بس فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، مستفید ہونا چاہتے ہیں، اور ان کا بخل انتہائی اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، اور ان کا بخل یہ برداشت ہی نہیں کرتا کہ ان کے مال و دولت سے، ان کے مال و متاع سے، ان کے جو غلہ ہے، جو کچھ بھی چیزیں ہیں، اس سے کسی اور کو کوئی فائدہ نہ پہنچے۔ تو یہ اس واقعے سے یہ ثابت ہو گیا کہ جب کوئی شخص مال کو، اور مال بھی دراصل اللہ تعالیٰ کا ہی عطا کردہ ہے، تو اس اپنے مال و دولت کو راہ خدا میں خرچ نہ کرے تو پھر اس مال کے ضائع اور برباد ہونے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں اور آخر ضائع ہو کے رہتا ہے وہ۔ اس کے بعد جی سورہ حاقہ شروع ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں چونکہ قیامت کے مناظر بیان کیے گئے ہیں اور قیامت کو جو جھٹلانے والے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا اس سے آگہی دی گئی ہے، کیونکہ قوم عاد نے، قوم سمود نے، اور یہ اس طرح جو قومیں انہوں نے جھٹلایا تھا، تو اس لیے پھر کیونکہ اور حاقہ جو ہے وہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو اس لیے پھر سورت کا نام بھی حاقہ رکھ دیے۔ تو اس کا حاقہ کا معنی ہے ثابت کرنے والی۔ تو یعنی قیامت جو ہے وہ سارے ثبوت لائے گی، اور جتنے بھی بندوں کے اعمال ہوں گے اور حقائق ہوں گے وہ سب کو سامنے لا کر رکھ دے گی، اور اس طرح ثابت ہو جائے گا۔ تو سورت کے آغاز میں قیامت کے حق اور یقینی ہونے کا مضمون ہے، پھر قیامت کو جھٹلانے والوں کے انجام سے باقی لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جیسے قوم عاد ہے اور سمود ہے، انہوں نے قیامت کو جھٹلایا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چنگھاڑ اور تیز ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیا، اور ایسا ہلاک کیا کہ وہ زمین پر بے بس پتنگوں کی طرح پڑے تھے، اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کٹے ہوئے کھجور کے تنے پڑے ہوں۔ اس کے بعد جی آیت نمبر 19 کا مضمون یہ ہے کہ قیامت کے روز جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو یہ اس کے کامیاب ہونے اور سرخ روح ہونے کی علامت ہوگا۔
اور وہ بڑے ہی افتخار اور فخر و مباحات کے ساتھ لوگوں سے یہ کہے گا کہ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھ لو، اور اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو یہ اس کی رسوائی کی علامت ہوگی۔ تو وہ کہے گا کہ اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، اور موت کے ساتھ ہی میرا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہوتا۔ اس کے بعد کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں کی کچھ باتیں، کچھ ان کے اقوال نقل کی کر کے ان کی تردید کی۔ دراصل وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور کاہن کہا کرتے تھے۔ وہ شاعر شعر کہنے والے کو کہتے ہیں، اور کاہن جو وہ پیشن گوئیاں وغیرہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے معبود، جو کچھ بھی آپ پر اترا ہے یعنی قرآن مجید، یہ پروردگار عالم نے اتارا ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں جو جھوٹی ہو، اور جو اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر جھوٹ، اس کی ذات پر جو جھوٹ باندھے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر جھوٹ باندھنے والوں کو کبھی فلاح اور کامیابی نہیں دیتا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر مبارک ہے اس کو اللہ نے رہتی دنیا تک جاری ساری فرما دیا ہے۔ یہاں صورت اختتام پذیر ہوئی۔ آگے جی سورہ معارج شروع ہوتی ہے، تو اس کی ابتدا کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ جو مشرکین مکہ ہیں وہ جو استہزاء اور تمسخر کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تو یہ ابتدائی آیات ان کا جواب ہے۔ تو کہتے تھے کہ قیامت میں جس عذاب کا تم ذکر کر رہے ہو، کہ آپ ذکر کر رہے ہو کہ قیامت میں عذاب ہوگا، تو وہ جو قیامت والا عذاب ہے وہ تھوڑا سا ہمیں دنیا میں ہی چکھا دیا جائے، ذرا ہم دیکھیں کہ وہ کیسا ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ہمارے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہمارا عذاب اترا تو پھر انہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی، اور اس عذاب سے بچانے والا بھی پھر کوئی نہیں ہوگا۔ مزید ارشاد فرمایا کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور آسمان پگھلی ہوئی تانبے کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی کسی کا وہ پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس وقت جو مجرم اور گناہ گار ہوگا یہ تمنا کرے گا کہ بیوی، بھائی، رشتہ دار، بلکہ اس زمین پر جو کچھ ہے سب کو اپنا فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لے، مگر پھر ظالم کہاں چھوٹنے والے ہیں۔ اس کے بعد کا جو مضمون ہے وہ ہے جی انسانی فطرت اور طبیعت کی حقیقت۔ تو انسانی فطرت اور اس کی جو طبیعت ہے، جو اس کا مزاج ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بڑا حریص ہے، لالچی ہے، اور جب تکلیف اور مشقت اور درد کی صورت ہوتی ہے تو وہ جزا فضا کرنے لگتا ہے، اور آرام و راحت کی صورت میں پھر یہ اکڑنے لگتا ہے اور بخل اور کنجوسی دکھانے لگتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ انتہا پسندی سے بچنے والے وہ لوگ جو نماز کا اہتمام کریں، غریبوں کی مدد کریں، اور پھر قیامت پر ایمان رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ ڈرتے بھی ہوں، اس کا خوف بھی رکھتے ہوں، اور جنسی بے راہ روی کا شکار نہ ہوں، اور امانت دار ہوں، اور عہد شکنی کا ارتکاب نہ کرتے ہوں، سچی گواہی پر ثابت قدم رہیں، تو یہی لوگ دراصل جنتوں میں عزت و احترام کے مستحق قرار پائیں گے۔ ساتھ یہ فرما دیا کہ جنت کا داخلہ صرف آرزوؤں، تمناؤں اور خواہشوں سے نہیں ملتا۔ اگر ایسا ہوتا تو جنت سے شاید کوئی پھر یعنی کوئی بھی پیچھے نہ رہتا۔ اس کے بعد سورہ نوح کا آغاز ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے،
تو اس لیے اس کا نام سورہ نوح رکھ دیا گیا۔ تو جناب نوح علیہ السلام، جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا کہ کوئی 950 برس تک اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت توحید دیتے رہے، اور صبح شام بڑی پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کی، اور قوم کو یہ بات سمجھائی کہ وہ اپنے رب سے استغفار کریں۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کی دعاؤں کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق بارشوں کو اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا، ان کے مال اور ان کی اولاد میں اضافہ کرے گا، ان کے لیے نہریں چلا دے گا، باغات کو بھی آباد کر دے گا۔ لیکن نوح علیہ السلام کی قوم اپنی ہٹ دھرمی اور ضد اور عناد پر اڑی رہی، اور جب ان کی سرکشی میں مزید اضافہ ہو گیا تو پھر آخر کار نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے خلاف جو دعا انہوں نے کی، اس کے نتیجے میں قوم کو پانی کے سیلاب میں غرق کر کے بتا دیا گیا کہ ظالموں کا جو انجام ہے وہ ہمیشہ نقصان، خسارہ اور ہلاکت کی شکل میں ہی ظاہر ہوتا ہے، اور جو اہل ایمان ہیں، مومنین ہیں، وہ ان کو یعنی وہ اپنے ایمان کی وجہ سے اور اپنے اعمال صالحہ کی برکت سے نجات پایا کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ جن کا آغاز ہوتا ہے، تو پس منظر اس صورت کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی اعلان نبوت سے پہلے، جو ظاہری طور پر جو آپ نے اعلان نبوت فرمایا اس سے پہلے جنات جو ہے وہ اوپر عالم بالا میں جاتے تھے، خبریں لینے کے لیے جایا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اب وہ وقت ایسا آ گیا ہے کہ عالم بالا میں ان کا داخلہ بند ہو گیا، تو جو بھی جن کوئی ادھر جاتا تو آگے سے محافظ جو رجال الغیب یا فرشتہ کی شکل میں ان کا رستہ روک لیتا، اور آگ کے گولے ان پر برسائے جاتے۔ تو پھر جنات نے یہ مشورہ کیا کہ پوری زمین کا جائزہ لیتے ہیں، روئے زمین کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ آخر یہ سارا منظر کیوں تبدیل ہو گیا، وجہ کیا ہوئی ہے۔ پہلے ہم اوپر جاتے تھے، ضرور کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے، کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے۔ تو اس میں پھر مفسرین نے تفصیل سے لکھا ہے، حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق جنوں کی ایک جماعت تہامہ، یہ یعنی مکہ میں ہے، کی طرف گئی، تو یعنی مکہ کا ایک نام تہامہ آپ سمجھ لیں، سے حضور کو تہامی بھی فرمایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ تو وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے بازار میں، عکاظ کا جو بازار تھا وہاں ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا، جہاں ناب غزبیانی، شاعر اور اس طرح کے بڑے بڑے لوگ وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ تو اس عکاظ کے میلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جاتے۔ تو عکاظ کے بازار میں اپنے اصحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، تو جب انہوں نے قرآن مجید سنا ان جنات نے، تو تب وہ چونکے، تو ان جنوں نے کہا کہ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے اور آسمان کے درمیان حائل ہو گئی ہے، پہلے تو ہم اوپر آسمانوں کی طرف جایا کرتے تھے۔ تو پھر انہوں نے جا کر اپنی قوم کو بتایا، باقی جنات کو، کہ ہم نے ایک عجب قرآن سنا ہے جو سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، راہ ہدایت کی طرف۔ ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہم اب اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ بے شک ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اور اس کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی بیٹا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کچھ اطاعت گزار ہیں اور کچھ جو ہیں وہ سرکش ہیں۔ تو پھر جو جنات کا سرکش گروہ ہے وہ تو جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو جن کو جن بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پوشیدہ رہتے ہیں، تو جنت کو جنت کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ پوشیدگی میں ہے، ستر میں ہے۔ تو اس طرح جیم نون سے جو عربی میں کلمات بنتے ہیں، زیادہ تر ان کا معنی ستر اور پوشیدگی ہوتا ہے، کیونکہ جن ہماری نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں تو اس لیے ان کو پھر جن کہا جاتا ہے۔ یہ جو دل ہے ہمارا وہ بھی ہم سے پوشیدہ رہتا ہے، تو اس کو جنان کہا جاتا ہے۔ تو جو رحم میں، عورت کے رحم میں بچہ ہوتا ہے وہ بھی ہماری نظروں سے پوشیدہ ہوتا ہے، تو اس کو جنین کہا جاتا ہے۔ اور اپنے آپ کو جنگ میں چھپانے کے لیے اپنا چہرہ جو اپنی آگے تیروں سے بچنے کے لیے، تلواروں سے بچنے کے لیے ڈھال بنائی جاتی ہے، تو اس کے پیچھے چھپا جاتا ہے، تو اس کو جنہ کہتے ہیں۔ تو یہ
جیم نون سے عموماً جو بننے والے الفاظ ہیں ان کے معنی میں سطر اور پوشیدگی کا معنی پایا جاتا ہے۔ پھر کہ یہ صورت میں بتایا گیا ہے کہ انسانوں کی طرح جن بھی شرعی احکام کے مکلف ہیں، یعنی وہ ان کو بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے اور احکام شرعیہ پر عمل کرنا ہے۔ اب ان میں مومن بھی ہیں اور ان میں کافر بھی ہیں، اور ان میں نیک بھی ہیں اور ان میں بد بھی ہیں۔ اس کے بعد یہ آیت نمبر 26 میں جو مضمون ہے بڑے ہی توجہ کے قابل ہے، وہ یہ ہے کہ عقیدہ کا یہ مضمون ہے، عقیدہ کا مسئلہ بیان ہوا ہے کہ اللہ ہر غیب کا جاننے والا ہے۔ تو وہ ویسے تو وہ اپنے غیب پر، ہر غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا، مطلع نہیں فرماتا، ما سوا ان کے جن کو اس نے پسند فرما لیا ہے، جو اس کے رسول ہے۔ تو وہ پھر جو اس کے رسول ہیں ان کو ضرور غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ تو باقی ہر غیب پر کسی اور کو وہ مطلع نہیں فرماتا۔ تو یہ عقیدہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے اس آیت کے مطابق، تو پھر آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کریم جو تمام انبیاء کے بھی نبی ہیں اور تمام رسولوں کے بھی رسول ہیں، تو ان کو کتنا علم غیب اور کتنے علوم غیب عطا فرمائے ہوں گے۔ اس کا اندازہ ہم جیسے انسان، ہم جیسے بندے نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ جانتا ہے، اور جو منعم ہے، اور پھر حضور جانتے ہیں کہ جو منعم ہیں، جن پر انعام کیا گیا ہے اور علوم غیبیہ آپ کو عطا فرمائے گئے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مزمل کا آغاز ہوتا ہے، اور اس میں جو ایک مرکزی مضمون ہے، اس کا مین جو ٹاپک ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ تو اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف جو انداز ہیں، مختلف جو پہلو ہیں، ان کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے، اور بڑے ہی محبت کے انداز میں، بڑے ہی یعنی ایک محبوبانہ انداز میں اللہ نے اپنے حبیب کریم کی ایک خاص ادا کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ تو پھر یہاں آگے جو ہے وہ قیام اللیل کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رات کو آپ تہجد پڑھتے ہیں، قیام فرماتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو پہلے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات ہی قیام فرماتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ رات کو نماز میں قیام تو کریں، ضرور کریں، مگر تھوڑا، آدھی رات کر لیں، یا اس سے کچھ کم کر لیں، یا اس پر کچھ اضافہ کر دیں۔ پھر قرآن مجید کے متعلق فرمایا کہ قرآن ٹھہر کر پڑھیں۔ مزید یہ فرمایا کہ رات کو اٹھنا نفس پر سخت بھاری ہے، اور کلام کو جو ہے یہ درست رکھنے والا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے رب کا، اس کا نام لیتے رہیں، نام ذکر کرتے رہیں، اور سب سے منقطع ہو کر اسی کے ہو کے رہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 رات کے قریب قیام کرتے ہیں، کبھی آدھی رات تک قیام کرتے ہیں، کبھی سلسلہ یعنی تہائی رات تک، اور آپ کے ساتھ پھر آپ کے جو صحابہ ہیں ان کی ایک جماعت بھی مشغول عبادت ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے تکرار کے ساتھ فرمایا کہ جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے دراصل ان لوگوں کو، اہل ایمان کو پیغام دیا گیا ہے جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں لوگوں کو، دعوت اللہ اور اعلاء کلمت الحق، یعنی جہاد اور دین کو غالب اور نافذ کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں، ان کو دراصل رسول کریم کی توسط سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ دن بھر کی جد و جہد میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے شب بیداری اور قیام اللیل بہت ضروری ہے، اور رات کی نماز میں تلاوت قرآن کی اثر انگیزی جو ہے وہ تسلیم شدہ ہے، مسلم ہے، اور راتوں کا یہ قیام روحانی تربیت میں بڑا ہی مؤثر ثابت ہوتا ہے، پرتاثیر ثابت ہوتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ مدثر
کا آغاز ہوتا ہے، اس صورت کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی محبوبانہ انداز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا کہ یا ایھا المدثر، اے چادر لپیٹنے والے، اٹھ جائیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی اور کبریائی کا اعلان فرمائیے۔ پھر یہ جو صورت ہے، اگلی جو آیات ہیں اس میں ان کا مضمون یہ ہے کہ جو جہنم میں داخلہ کے جو اسباب ہے ان کو جنتیوں اور جہنمیوں کا ایک مکالمہ کی شکل میں بیان فرمایا گیا کہ ہر انسان کا جو انجام ہے اس کے افعال اور اعمال کے مطابق ہوگا۔ تو جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا کہ تمہارے جہنم میں جانے کا سبب کیا بنا، تو وہ جواب میں 4 اسباب بیان کریں گے۔ پہلا یہ کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، دوسرا یہ کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور تیسرا سبب یہ ہے کہ ہم بیہودہ کاموں میں مشغول رہتے اور کج بیسی اور گمراہی کی حمایت میں جو ہے نا وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، اور چوتھا سبب یہ ہے کہ ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ تو پہلا سبب جو ہے اس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہو گیا، اور دوسرا جو ہے وہ معاشرتی بات ہوئی، مسکین کو کھانا کھلانا، اور تیسرا جو ہے وہ اخلاق سے تعلق رکھتا ہے کہ بیہودہ کام اور بیہودہ کجبیسی، اور چوتھا جو ہے وہ قیامت عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یعنی ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ تو اسی حالت میں ہماری موت آ گئی اور پھر ہم جہنم میں پھینک دیے گئے۔ تو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں، جو جنت کے طلبگار ہیں، تو انہیں پھر چاہیے کہ وہ اپنے اعمال میں، پہلے اپنے عقائد میں اور دوسرے نمبر پر اعمال میں اپنے آپ کو درست کریں، اپنا محاسبہ کریں، کہیں وہ غلط عقیدہ تو نہیں ہے ان کا، اور اگر عقیدہ درست ہے تو پھر وہ غلط ان کے اعمال تو نہیں ہیں۔ تو پھر یہ سورہ اس مضمون پر ختم ہوتی ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، جو چاہے آگے بڑھ کر اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ اس کے بعد سورہ قیامہ کا آغاز ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ جو قیامت کے منکر تھے، انکاری تھے، تو بار بار قیامت کا انکار کر رہے تھے، تو ان کے جواب کے طور پر، ان کی تردید کے طور پر سورہ قیامہ نازل ہوئی، اور یہ جو آیت ہے اس میں خاص، یعنی اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرما کر انسان کی خام خیالی کو بالکل ہی دور کر دیا کہ تمہاری جو گلی سڑی ہڈیاں ہیں وہ سیدھا ہڈیوں اور بکھری ہوئی اجزاء کو جمع کر کے دوسری بار انسان کو وجود میں لانے کی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ جسم انسانی میں انگلیوں کے پورے اور نشانات جو شناخت اور یعنی ایک دوسرے سے امتیاز کا بہترین ذریعہ ہیں، ہم تو ان پوروں کو بھی دوبارہ ترتیب دے کر پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو پھر بعد کی جو آیات ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ اس دن کی شدت اور پھر ہولناکی یوں بیان فرماتا ہے کہ اس دن جب آنکھ پتھرا جائے گی، چاند بے نور ہو جائے گا، اور چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے، پھر انسان کہہ اٹھے گا کہ اب میں جاؤں تو اب میں بھاگ کر جاؤں تو کہاں جاؤں۔ اس روز سے کوئی پناہ نہیں ملے گی، اس دن پناہ صرف آپ کے پروردگار کی ہوگی۔ اس دن انسان کو اس کے تمام اعمال کی خبر دے دی جائے گی، جو اس نے اعمال آگے بھیجے اور جو اس نے پیچھے چھوڑے۔ پھر جو آیت نمبر 16 ہے اس کا مضمون یہ ہے کہ اے محبوب، یہ جو وحی ربانی ہے، یہ جو آیات ہیں، ان کو جلد یاد کرنے کے شوق میں آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں۔ اس قرآن کو جمع کرنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ چنانچہ ہم جب پڑھ لیں، یعنی مراد بھیجا ہوا فرشتہ جبریل امین
تو آپ اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں، پھر اس کا معنی بیان کرنا بھی وہ ہمارے ذمہ ہے۔ اس کے بعد سکرات کے عالم اور جان کنی کی جو شدت ہے اس کا مضمون ہے کہ اس وقت کی جو تکلیف اور پریشانی سے بچنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور ساتھ ہی یہ حقیقت بھی واضح کر دی کہ انسان کو ہم نے کوئی بیکار یا عبث نہیں پیدا کیا، بلکہ اسے حساب کے مراحل سے گزر کر جزا و سزا کا حامل ہونا ہے۔ اور اس کے بعد انسان کی جو تخلیق کے ابتدائی مراحل ہیں ان میں غور و فکر کرنے، غور و خوض کرنے کا کہہ کر یہ سمجھایا کہ جب پہلی تخلیق کے مشکل ترین مراحل اللہ تعالیٰ نے سر انجام دیے، یعنی جب کوئی نمونہ ہی نہیں تھا انسان کا، تو اب دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل رہ گیا۔ اس کے بعد جی سورہ دہر کا آغاز ہوتا ہے، اس کو سورہ دہر بھی کہتے ہیں، سورہ انسان بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں پہلا مضمون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا ہے کہ اس نے کیسے انسان کو مختلف زمانوں میں، مختلف ادوار میں پیدا فرما کر اس کو پھر سننا، دیکھنا، اس کو عقل اور فہم اور دماغ، اس کی نعمت سے نوازنا، پھر اس کو یہ دو راہیں بھی بتلا دیں۔ تو اب چاہے وہ شکر کرے یا پھر وہ ہمارا انکار کرتا پھرے، اب یہ تو اس کی مرضی ہے۔ پھر جو انکار کریں گے تو ان کی سزا بتائی کہ بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور لپکتی ہوئی آگ کو تیار کر رکھا ہے، لیکن جو شکر گزار ہوں گے تو ان شکر گزاروں اور نیکوکاروں کی جزا یہ ہوگی کہ البتہ ان کی یہ 3 نشانیاں ہیں وہ بیان کر دی گئی ہیں کہ پہلی یہ کہ جب وہ کوئی نظر مان لیتے ہیں تو اسے پھر پورا کر کے چھوڑتے ہیں۔ دوسری ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اور تیسری ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو معاذ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ تو ایسے جو شکر گزار اور نیکوکار ہیں ان کی جزا یہاں بیان کی گئی ہے کہ فرمایا کہ بے شک وہ ایسے جام پئیں گے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اس دن کے شر سے بچا لے گا، اور انہیں چہرے کی جو ہے وہ ایک کیا کہہ لیں، یعنی چارمنگ فیس، ان کے شادابی اور راحت عطا فرمائے گا انہیں، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت عطا ہوگی اور انہیں ریشمی لباس پہنایا جائے گا۔ اور پھر جب وہ جنت میں ہوں گے تو اونچی تکیوں اور مسندوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ان کو سورج کی تپش کا کوئی سامنا کرنا پڑے گا، اور نہ ہی کوئی کسی قسم کی سردی کی شدت محسوس ہوگی، اور جنت کے درختوں کے سائے ان پر چکے ہوں گے، اور پھل بالکل ان کے قریب کر دیے جائیں گے۔ ان کے سامنے چاندی کے برتنوں اور شیشے کے پیالوں کا دور چلے گا، اور وہ شیشے بھی چاندی سے بنے ہوں گے جن کو بہت ہی موزوں اور خوبصورت انداز میں بھرا گیا ہوگا۔ جنت میں انہیں کوئی ایک ایسا جام بھی پلایا جائے گا جس میں ادرک کی آمیزش ہوگی۔ ان کی خدمت کے لیے ہمیشہ خدام گھومتے پھر رہے ہوں گے، خوشنما خدام، اور جب آپ انہیں دیکھیں گے تو وہ ایسے لگیں گے کہ جیسے موتیوں کے دانے ہوں، جدھر بھی نگاہ دوڑائیں گے نعمتیں نعمتیں ہوں گی، اور بہت بڑی بادشاہت کو پائیں گے۔ تو اہل جنت کی جو بالائی پوشاک اور لباس ہوگی وہ سبز اور ریشمی کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب پلائے گا، اور یہ سب ان کی نیکیوں کی جزا ہوگی، اور محنت کی جو انہوں نے کی ہوگی اس کی قبولیت کا یہ ثمرہ ہوگا۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ قرآنی تعلیمات پر ثابت قدمی کی تلقین اور شب بیداری کا حکم، اور نمازیں ادا کرنے کی جن میں ایک خاص طوالت ہو انہیں ادا کرنے کی ترغیب، اور بالکل آخر میں پھر قرآن کریم سے ہر شخص کو استفادہ کرنے کا حکم فرمایا گیا، اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب کی وعید پر اس صورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد جی سورہ مرسلات کا آغاز ہوتا ہے
تو شروع میں جو مضمون ہے وہ وہی کہ قیامت کے جو آثار ہیں ان کا ذکر ہے، اور تکرار کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ اس دن قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ پھر قیامت کی منظر کشی ہے کہ ہر چیز اپنی تاثیر کھو دے گی، اجزائے ترکیبی چھوڑ بیٹھے گی، اور پھر اس صورت میں جو مجرمین سابقین ہیں ان کا ذکر ہے کہ جنہیں اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، اور پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر مختلف مراحل سے گزار کر خوبصورت انسان بنا دیا۔ تو اس طرح یہ ارشاد فرمایا گیا۔ پھر بعد ازاں جو مضامین ہیں اس میں یہ ہیں کہ جو جھٹلانے والے ہیں، مکذبین ہیں، اور جو متقی ہیں ان کے پھر الگ الگ انجام بیان کیے گئے ہیں، اور آخر میں مجرموں کو پھر ایک دفعہ تنبیہ کی گئی ہے کہ کھا پی لو، تھوڑے سے مزے اڑا لو، بالآخر تمہارے لیے ہلاکت ہے اور تمہارے لیے تباہی ہے، تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں 29ویں پارہ کا اختتام ہوتا ہے۔ الحمدللہ کہ اس کے مضامین بھی مکمل طور پر بیان کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فہم قرآن اور پھر عمل بالقرآن کی ہمت ارزانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔